أصحابك يا نور الله. نويت السنة والاعتكاف. میٹھے اور پیارے اسلامیوں، جب بھی مسجد میں حاضری کی سعادت ملے، اللہ نصیب فرمائے، تو کوشش کر کے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب مفت ملتا رہے گا۔ اور مومن کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ مومن جو ہے یہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے مجھے کہاں سے نیکیاں ملے، کہاں سے زیادہ ملے، اس کو لیتا ہے۔ لیکن آج کل کچھ انداز جو ہے یہ الٹ چلنا شروع ہو گیا نا، ایک سائڈ پر نیکی ہے، ایک سائڈ پر دولت ہے، اور انسان کی تعریف جو ہے، مومن کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، فرمایا کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک شخص ہے وہ یہاں سے آپ کے گاؤں سے، حافظ آباد سے یا ملک پاکستان سے باہر جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ ظاہر پیسے کمائے۔ اچھا، پیسے کمانا کوئی غلط بھی کام نہیں ہے، پیسے کمانا غلط کام بھی نہیں ہے، اس کے حلال کمائے جناب، جتنا دل گئے کمائے۔ لیکن ایک میں بات عرض کرنے لگا تھا کہ کیا ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچوں کو سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تاکہ کچھ زیادہ پیسے اور اس کی زندگی جو لائف جو ہے یہ اچھے انداز کے ساتھ یہ اپنی لائف جو ہے اسپینڈ کر سکے۔ لیکن یہ کیا کس لیے؟ تاکہ پیسے زیادہ ہیں، تاکہ پیسے زیادہ ہیں، اسی لیے کیا نا، اسی لیے اس نے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ اتنا کچھ کس لیے کیا؟ پیسوں کے لیے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ جو لوگ یورپ نکلتے ہیں انلیگل طریقے کے ساتھ، اپنی جانیں دائیں پر داؤ پہ لگا دیتے ہیں، جاتے ہیں نا، کس لیے؟ پیسے کمائے۔ اب ایک سائڈ پر پیسے ہیں اور ایک سائڈ پر نیکی ہیں، اور مومن کی تعریف بیان کی گئی کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ اب نیکیوں کی طرف آئے، پیسے کے لیے انسان نے سفر کیا، مشکلات برداشت کی، سب کچھ کیا، لیکن ایک طرف جناب نیکیاں ہیں۔ فرمایا کہ جو جمعہ مبارک والے دن اول وقت میں آتا ہے نا، فرمایا وہ ایسے جیسے اس نے اونٹ صدقہ کیا، جیسے اونٹ صدقہ کیا۔ اب اونٹ کتنے کا ملتا ہے؟ وہ 3-4 لاکھ کا تو ہوگا ہی نا، ایسے ہی ہے نا۔ پھر ہم اول وقت میں آتے ہیں، کتنا آسان ہے اول وقت میں آنا، نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں آنا کتنا آسان ہے، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا بیان ہوتا ہوگا، آپ اول وقت میں آ جائیں، اذان پڑھی جائے فوراً آ جائیں۔ اچھا، ہم فری بھی ہوتے ہیں، اور نیکیاں بھی ایسی کہ اگر اول وقت میں آئیں گے تو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب پائیں گے، جو اس کے بعد آئے گا وہ بیل صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا۔ لیکن ہم ثواب کے حدیث ہی کرتے ہیں، جو شخص فقط 5 نماز اذانوں کا جواب دے اور اقامت کا جواب دے، اسے 3 کروڑ سے زائد نیکیاں ملتی ہیں۔ امیر علیہ سنت نے نماز کے احکام میں اس کو باقاعدہ طور پہ ایک رسالہ ہے، اس پہ آپ نے لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر ایک بندے کو کہا جائے آپ نے 5 نماز اذانوں کا جواب دینا ہے اور 5 اقامت کا جواب دینا، آپ کو 3 کروڑ روپیہ ملے گا، بتائیں مجھے کیا کسی کی کوئی اذان کا جواب چھوٹے گا؟ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یا بھی پیچھے 2015-16 میں جو فلڈ آیا ہے، اس میں دعوت اسلامی نے آپ کے یہ جو حافظ آباد ضلع ہے، اس میں 60 لاکھ سے زائد جو ہے یہ رقم خرچ کی لوگوں کو دی ہے، راشن کی ضرورت میں بھی۔ یہ جو پٹی تھی نا، یعنی کہ یہ علی پور کی طرف سے آگے جناب یہ آیا ہے نوانی کے تارے، پنڈی بھٹیاں، یہ سارا جلال پور بھٹیاں، ہم نے
وہاں لوگوں کو 10,000 روپے دیے، اور یقین مانے جس دن ہمیں دینے دینا، ہم ایک ایک گھر گئے، ان کے گھر دیکھیے کہ یار یہ واقعی اس مستحق ہے۔ اچھا ہم نے خود جا کے وہ جناب گاؤں دیہاتوں میں پھر ان کو رابطے کیے، اور جب ہم یہاں دینے ہم نے فارغ پر 100 افراد کو دینے تھے پیسے، یقین مانے تو 2,000 بندہ تھا۔ یار مجھے بھی مل جائے، یعنی کہ پیسوں کے کتنے حدیث ہیں اور نیکیوں کے بارے میں ہمارا کیا ہوگا۔ اور فرماتے کل قیامت والے دن ایک نیکی بندے کی کم ہوگی، وہ اپنے بیٹی سے مانگے گی، ماں باپ بیٹے سے مانگے گا، وہ نہیں دے گا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ انشاءاللہ جب بھی مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ زوجل اعتکاف کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر مسجد میں یہ ختم وغیرہ ہوتے کھانا پینا سونا یہ بھی جائز نہیں ہے مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مساجد بنی ہے نا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے فقط بنی، ہاں جو اعتکاف کی نیت کرے تو اس کے لیے ضمن یہ جائز ہو جائے۔ ماشاءاللہ اللہ کو برکت عطا فرمائے۔ میں تو نیکی کی دعوت کے لیے حاضر ہوں گا۔ ہاں سب سے پہلے تو یہ کہ اس بات پہ معذرت، میں 17 منٹ لیٹ ہوا ہوں۔ ہماری کراچی سے جو ہے ایک بہت بڑے نگران آئے ہوئے تھے، ہماری میٹنگ تھی عصر سے لے کر عشاء تک، لیکن وہ کیونکہ اتنی کراچی سے آئے ہوئے تھے تو کچھ دیر عشاء کے بعد بھی بیٹھنا پڑ گیا۔ میں نے عشاء صاحب سے عرض کی تھی انشاءاللہ 9 بجے تک میں حاضر ہو جاؤں گا، اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ جیسے عشاء صاحب نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ 10 بجے تک انشاءاللہ بیان کو ختم کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اور وقت کی پابندی کرنے کی بھی توفیق سے، اور وقت کی پابندی جو ہے یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام میں ماشاءاللہ خواجہ صاحب کے گانے ہیں، ماشاءاللہ ایک گاؤں سے ماشاءاللہ کتنے افراد ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی نیک متقی اور پرہیزگار۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی پہلے فضیلت سماعت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بیوم القیامت، فرمایا قیامت والے دن اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، فرمایا کہ کل قیامت والے دن جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام کرے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قیامت والے دن اس ہوش ربا منظر میں کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں قیامت والے دن کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے فرما دے جا تو جنت میں چلا جائے؟ کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی، اور اس کا نسخہ بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت والے دن تمہاری نجات ہو جائے، جلد نجات پانے والوں میں تمہارا شمار ہو، تو اپنے قریب آقا علیہ السلام پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کرو۔ درود و سلام کے متعلق اتنی احادیث سے مبارکہ، آپ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر میری طرف توجہ فرمائے، آدھا گھنٹہ میرے پاس، اور آدھے گھنٹے میں ہم نے انشاءاللہ عز و جل خواجہ بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی سیرت سے پیغام بھی لے کر جانا۔ تو جتنے منٹ ہیں توجہ فرمائیے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن بھر میں مجھ پر خلاصہ حدیث مبارکہ ہے 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 50 مرتبہ۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو معروف درود پاک ہے جو آپ سرکار کے نام لینے پر پڑھتے ہیں، یہ بھی درود پاک ہے۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو یہ پڑھنے میں شاید آپ کے 5 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے عوض ملے گا کیا؟ فرمایا کل قیامت والے دن آقا علیہ السلام اس شخص سے، اس اپنے امتی سے مصافحہ کرے، اور آقا علیہ السلام کی فقط جسے خواب میں ظاہر ہو جائے، خواب میں آپ میں سے اللہ سب کو نصیب فرمائے، آپ کے صدقے میں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ اگر ہمیں خواب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ خواب جو ہے ہمیں زندگی بھر بھولے گی نہیں، ہماری تو عیدوں کی عید ہو جائے گی نا۔ اگر حضور صلی
السلام اپنا جلوہ زیبا جو ہے ہمیں خواب میں دکھا دے، اور جس کے بندے کے بارے میں سرکار یہ فرمائے کہ میں اس سے مصافحہ کروں گا، کیسا وہ خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جس کے ساتھ حضور السلام مصافحہ فرمائے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں مصافحہ کرنا بڑی ضروری بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو کل جسے قیامت والے دن فقط حضور السلام کی زیارت نصیب ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کیسے رکھیں؟ صرف بات سنیں، بس آپ کا ذوق اور شوق جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے۔ ایسے رکھیں کہ صرف آپ بات سنیں۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جسے فقط قیامت والے دن آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کرنا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ کوئی معمولی سی بات ہے۔ اچھا، آپ کے غلاموں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیا برکتیں ملتی ہیں؟ آئیے آپ کو واقعہ سنا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے مشہور و معروف ہستی گزری، اللہ کے ولی گزرے۔ کیا ہوا کہ آپ کے محلے میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے دعوت اسلام دیتے، کہتے فرماتے دعوت دیتے، لیکن وہ کیا کرتا؟ مانتا نہیں تھا۔ وہ اپنے مذہب پر بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قریب سے گزرے، دیکھو آپ کی پوجا کر، اچھا آپ کو جلال آیا۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، یہ جب گناہ دیکھتے ہیں نا تو ان کے دل پڑتے ہیں، انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اب کیا ہوا؟ جب آپ نے دیکھا کہ وہ آگ کی پوجا کر رہا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جو ارشاد فرمایا، اور تم آگ کی پوجا کر رہے ہو، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، آج تمہارا اور میرا فیصلہ ہو جائے گا، تیرا دین سچا ہے یا میرا دین سچا ہے۔ جب یہ جملے کہے نا تو وہ بھی بڑا مضبوط آپ نے دین، اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیں کیسے؟ فرمایا اسی آگ میں ہاتھ، دونوں ہاتھ دیتے ہیں، اگر تمہارے ہاتھ کو آگ نے چھو لیا تو تمہارا دین جو ہے وہ غلط ہو اور میرا دین سچا، اور اگر میرے ہاتھ کو آگ نے چھوا تو پھر تو سچا۔ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنا جملہ کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں دے دیا۔ اب ہوا کیا؟ نہ اس کے ہاتھ کو آگ نے چھوا نہ آپ کے ہاتھ۔ یہ عجیب معاملہ بن گیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ سوجل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کیا تو سچا نہیں ہے؟ کیا تیرا دین سچا نہیں ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تیرے آخری نبی نہیں ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی ہے بایزید بستامی، دراصل بات یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاتھ جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی تو اس کا ہاتھ چھوڑ، پھر دیکھ آگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ جیسے آپ نے ہاتھ چھوڑا، آگ اس کے ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کون ہے؟ سرکار کے غلاموں کے غلام۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گار سرکار کا نام۔ اب میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، ہاتھ دینا ہے حضور السلام کے ہاتھ میں۔ اسی یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر ہم دنیا میں طریقت کے معاملے میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے، تو کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے یہ بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ پھر بات آگے نکل جائے گی۔ خواجہ صاحب کی سیرت کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں، تو انشاءاللہ نیت کریں، انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اتنی حدیثیں پڑھیں جس کو غم ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، وہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ وہ غم دور ہو جائیں گے، غم دور ہو جائیں گے۔ پھر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ یہاں سے آپ اٹھ کر جائیں تو آپ میں چینجنگ ہو، آپ پہلے درود و سلام پڑھنے والے نہیں تھے تو پڑھنے والے بن گئے، کم پڑھتے تھے تو زیادہ پڑھنے والے بن گئے۔
کثرت میں شمار ہوتا ہے. کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کم از کم 313 مرتبہ درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا نیت کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے, نیت کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے, ہچکچانا نہیں چاہیے یار, نیکی کی بات ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, تو بنی اسرائیل میں قحط سالی نا, تو ایک شخص تھا, اس نے دیکھا کہ ایک ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے. اور جب اس نے دیکھا نا تو سوچنے لگا کہ کاش یہ آٹا ہوتا نا, میں ان غربا میں تقسیم کر دیتا. قحط سالی پڑی ہوئی. اب اس نے یہ نیت کی کہ کاش ایسا ہوتا تو میں یہ کرتا. تو اس وقت کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ میرے بندے سے جا کے کہہ دو کہ تم نے تو نیت کی, دل میں خیال کیا, ہم نے تجھے اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب عطا کر دیا. نیت جو ہے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے, ہمیں نیت کرنی چاہیے. نیت کر کے انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے, کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ یہ سب جب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ خواجہ صاحب کے دیوانے یہاں ہیں ماشاءاللہ, اولیاء کرام کو ماننے والے, محبت کرنے والے. آئیے خواجہ صاحب کی سیرت کے متعلق کچھ سنتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شاہ صاحب بھی میرے آنے سے پہلے کچھ آپ کی سیرت کے حوالے سے بتا رہے تھے. آج کے بیان میں اب مختصر آپ کی سیرت کے چند پہلو جو ہیں یہ ڈسکس کریں گے, اور پھر یہاں سے جب اٹھ کے جائیں گے نا تو کچھ سبق لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آئیے سنتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی تقریباً 15 سال عمر تھی. آپ کے والد محترم جو ہے اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے. اب یہ لڑکپن کا عالم تھا. حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک باغ تھا اور ایک پن چکی تھی. اب کیا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باغ کی دیکھ بھال کرتے, اور دیکھ بھال کرنے کے بعد یہی آپ کا ملک تھا. کیا ہوا کہ ایک دن جو ہے ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ باغ میں تشریف لائے. اچھا جب آپ نے دیکھا نا بزرگوں تو آپ فوراً ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں پکڑ کر مصافحہ کیا, ہاتھ چوما اور ایک سائے والی جگہ پر ان کو بٹھا دیا. جب بٹھایا تو اپنے باغ سے انگور کا گچھا لیا اور وہ آپ کو پیش کر دیا, اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے, ادب کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ گئے. پھر کیا ہوا, ایک کلی وہ دیکھا نا جب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بچہ بہت ادب ہے, آپ نے وہ اپنے منہ میں لی, پھر خواجہ صاحب کو پیش کر دی. خواجہ صاحب نے جیسے ہی وہ کھانا شروع کی, حلق سے جیسے ہی نیچے کری, آپ کی طبیعت ہے یہ فوراً چینج ہو گئی, فوراً اس میں چینجنگ آنا شروع ہوئی. آپ کا دل جو ہے فوراً دنیا سے اچاق ہو گیا. اب کیا ہوا, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جناب جیسے وہ بزرگ تھے, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ پن چکی باغ وغیرہ بیچا اور ساز و سامان جو تھا وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا. اب ایسی طبیعت آپ کی اس انداز کے ساتھ بدلی فوراً کہ آپ نے فوری سارا مال جو ہے وہ فروخت کیا اور غربا مساکین میں تقسیم کر دیا, اور خود علم دین کی خاطر جو ہے راہ خدا میں سفر پر نکل. اب ایج آپ کی کتنی ہے, 15 سال, صرف 15 سال. اب میٹھے اور پیارے اسلامی, آپ کے اس واقعے سے ہمیں ایک تو یہ سبق, انشاءاللہ جو واقعہ بیان ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اسے سبق لیں. اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ بزرگوں کی تعظیم کرنا جو ہے یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا. اب دیکھیں انہوں نے تعظیم کی نا, ادب کیا, تعظیم کی, تو پھر کیا ہوا, ادب اور تعظیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان کے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر دیا, اور علم دین کی
پیارے اسلام ہوئی. واقعی کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے نا کہ بادب بانسی، بادب بانسی اور بے ادب اور میٹھے اور پیارے اسلام ہوئی. اب اس سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ ہمیں بڑوں کے ساتھ ادب والا معاملہ کرنا چاہیے. بڑوں کے ساتھ ادب والا معاملہ. اب یہ ہمارے معاشرے سے یہ معاملہ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے. یقین مانیں یہ معاملہ ہم نے کسی کا ادب کیا کرنا ہے، کسی بڑے کا ادب کیا کرنا ہے. معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، سگے باپ کی رسپیکٹ ختم ہو گئی معاشرے سے. یہ حقیقت بات ہے. ہمیں کئی کیونکہ ہمارا یہ معاملہ ایسا ظاہر ہے تو تبلیغ کے حوالے سے دیگر آنا جانا بھی ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. یقین جانیں کہ باپ جو ہے وہ رو کے ہمیں بتا دیں جناب میرا بیٹا ہے وہ مانتا ہی نہیں، میرا بیٹا ہے مانتا ہی نہیں ہے. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سگا باپ ہے، پیدا کرنے والا باپ جو ہے اس کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے. جبکہ ہمیں اسلام کیا درس دیتا، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، اپنا عمل کر کے کیا سکھاتے ہیں کہ بڑوں کا ادب و احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو. آئیے اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں. حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سرکار کے بڑے پیارے اور میٹھے اور پیارے صحابی، بڑے لاڈلے سے صحابی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بڑوں کا ادب و احترام کرو اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے. سرکار کی رفاقت پانے کا ذریعہ کیا ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے. یقین مانیں آپ کسی بڑے کو دیکھیں گے نا، آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے نا، آپ اس سے محبت والا معاملہ کریں گے تو یقین مانیں ان سے پوچھیں ان کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے. اور یہ ہمیں اسلام نے سکھایا بھی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہمیں سے نہیں ہے. ہمارے انداز کیا ہوتے ہمارے اپنا بچہ ہے، گھر کا بچہ ہے، اگر اسے گھر میں کوئی مسٹیک ہو رہی ہے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے فوراً گالیاں دینی، تھپڑ مارنا، گلاس توڑ دیا تھپڑ مارنا. اچھا آپ کے تھپڑ مارنے سے گلاس ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، آپ کے خادم حضرت زید رضی اللہ عنہ جب کبھی وہ کسی چیز کوئی چیز ٹوٹ جاتی نا ان سے تو میرے آقا علیہ السلام کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں زید تم فکر نہ کرو، اس کی عمر پوری ہوگی، تم پریشان نہ ہو، اس کی عمر پوری ہوگی. ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، تھپڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اپنے بچوں کو مائنر سکھائیں، ان کو سکھائیں. بڑوں کا احترام ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے نا یہ ہماری اپنی مسٹیکس ہے. ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور اگر ٹائم دے تو انہیں کچھ سکھاتے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی ماشاءاللہ کافی افراد جو ہے شادی شدہ لانے ایج سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس گاؤں کا جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں کہ جس کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر اسکول جاتا خدا نا ماشاءاللہ ایک بس. میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا تھا. ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا ہم نے اسے سکھایا؟ کیا ہم نے اسے یہ بات سکھائی کہ بیٹا ہاتھ چوم کے پھر اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے سکھائی نہیں ہے. اگر ہم اسے بچپن میں یہ سکھاتے ہیں تو بڑے ہو کر بھی وہ آپ کے ہاتھ چومنے والا ہوگا. ان کو سکھائے کیسے؟ بچہ اسکول جانے لگا، بیٹا جاؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے روزانہ اپنی والدہ کے بھی ہاتھ چومنے، میرے بھی ہاتھ چومنے، پھر تم نے اسکول جانا. بچے نے کہا ٹھیک ہے. اب اسے سکھا رہے ہیں نا. وہ بعضوں کا تو جی قاری صاحب کیوں نہیں گل کرتے تھی اسی پاپل ہی وہ نہیں کہا، وہ تو اپنے آپ کو بنائے نا، اپنے آپ کو بنائے. بعضوں کے پیر پکڑنے کی باری آتی ہے نا تو وہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایسی پیر جو کہ ہوتے نہیں ہے اسی ساڑھ کو مریدی سنبھالی تھے. میرے والد میرے خود سے والد میں آپ کو واقعہ سنا. میں نے ان سے عرض کی کہ بازور آپ ایسا کریں کہ میری ان کے ساتھ بڑی فرینکنیس ہے الحمدللہ. میں ہوتا بنی کے تعلق میں لیکن میری
بلانگ حافظ آباد سٹی سے کرتا ہوں، تو میرا ان سے بڑی محبت ہے. ظاہر والدین سے محبت ہوتی ہے، اللہ نصیب فرمائے. اب کیا میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا ابو جی آپ نا شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مرید ہو جائے. ان کی ایج 60 سے اباو ہے. تو مجھے فرمانے لگے بیٹا وہ میں اس قابل ہو جاؤں. پھر میں نے پیار سے ان سے عرض کی، میں نے کہا ابو جی آپ کی 60 سال ایج ہو گئی ہے، ابھی تک آپ قابل نہیں ہوئے، تو پھر قابل کب ہونا ہے؟ پھر کب ہونا ہے آپ نے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. شملہ انہوں نے میری بات مانی اور بیعت ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کو محنت سکھائیں، ان کو گھر میں آنے جانے کا طریقہ بتائیں. یا ہم یہ بتائیں گے تب وہ عمل کرنے والے بنیں گے، تب ہی وہ عمل کرنے والے بنیں گے. آپ بزرگان دین کی سیرت پڑھ لیں، یقین بنیں، ان کی اپنے اولادوں کی تربیت کے انداز کو پڑھیں کہ کس انداز میں انہوں نے ان کی تربیت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، مجھے بھی مارا ہے، میری بیوی کو بھی مارا ہے. اچھا آپ نے فرمایا بلاؤ اپنے بیٹے کو. بلایا گیا. اب کیا ہوا؟ آپ نے اسے پوچھا تم نے اسے مارا کیوں ہے؟ پہلے آپ نے پوچھا کہ وہ کرتا کیا ہے، تمہارا بیٹا جو ہے کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرے ساتھ کھیتی باڑی کرتا ہے. اچھا آپ نے فرمایا تم نے اسے اسلام سکھایا، دین سکھایا؟ نہیں حضور وہ وقت ہی نہیں ملتا، وہ کھیتی باڑی کرنے والے مزدور لوگ ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے بلاؤ. جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے باپ کو مارا ہے، اپنی ماں کو بھی مارا ہے؟ اس نے کہا جی ضرور مارا ہے. فرمایا کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا وہ معاملہ کچھ ایسا تھا یا امیر المومنین کے یہ نا لڑ رہے تھے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جب دو بہن آپس میں لڑتے تھے نا، ہم کیونکہ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو میرا باپ 2-3 اس کو لگاتا تھا، 2-3 اس کو لگاتا تھا، وہ سب ادھر بھاگ جاتا ادھر بھاگ جاتا، تو یہ لڑ پڑے. میں نے 2-3 اس کو لگائی، 2-3 ماں کو لگا دی. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے آپ نے پھر اسے ارشاد فرمایا، آپ نے اسے ارشاد فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اگر اسے دین سکھایا ہوتا، تو نے اسے دین سکھایا ہوتا تو آج تیرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا. ہم اپنی اولادوں کو سکھاتے نہیں ہیں. نیت کریں انشاءاللہ. ان کو مدنی چینل دکھائیں یار. ہماری اولادیں یقین جانے بچے اس قدر بگڑ چکے ہیں، اس قدر بگڑ چکے ہیں. علمان والا حدیث یقین مانے کارٹون اس انداز کے ساتھ ہندوازم ان بچوں میں بھرے جا رہے ہیں کارٹونوں کے ذریعے، اور بے حیائی والے کارٹون ہمارے بچے شوق سے دیکھتے ہیں. دکھانا ہے کارٹون دکھانا. دعوت اسلامی ہے نا، شملہ دعوت اسلامی ہر محاذ پر انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گی. یا دعوت اسلامی نے دیکھا نا اچھا یہ کارٹون کے ذریعے ہندوازم ان میں آتا چلا جا رہا ہے، آتا چلا جا رہا ہے، آتا چلا جا رہا ہے. دعوت اسلامی نے مدنی چینل آن کر دیا، اس میں کارٹون کا سلسلہ شروع کر دیا. اب اس میں آپ کارٹون یقین جانے ہم جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یار یہ تو مجھے بھی سیکھنا چاہیے. بچے تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو سکھائیں یار، ان کو دکھائیں. غلام رسول کے مدنی پھول یہ دکھائیں. ان کو پروگرام تقریباً 3 سے 7 بجے تک یا 4 سے 7 بجے تک ڈیلی پروگرام لگتے ہیں. ان کو سکھائیں. آپ کے بچوں سے ہندوازم جو ہے یہ رخصت کریں اپنے بچوں سے. یقین جانے میرے ایک سائنس کے ٹیچر ہے، اب فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ کیا ہوا میرے گھر میں ساتھ ہی گھر ہے، تو وہاں اکیلی ماں تھی اس وقت گھر میں اور ایک ہی بچی تھی. تو وہ ماں جو ہے یہ بیمار ہو گئی اس وقت. تو اب بچی کے پاس جو نا وہ کھیلنے کے لیے انہوں نے گڑیا لا کے دی تھی. اب کیا ہوا کہ بچی نے اسے پکڑا اور سامنے رکھ کے ہاتھ باندھنے شروع کر دی اور کہا میری ماما کو ٹھیک کر دی. یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ ڈراموں سے. ہم نے ان کی تربیت نہیں کی. یقین مانے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی. اس میں بڑا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے کہ ہماری اولادیں ہم پر وہ جناب وہ شفقت والا معاملہ نہیں، وہ پیار محبت والا معاملہ نہیں والدین کے ساتھ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی. یہ تھوڑی سی ہے تو کڑوی بات، لیکن بات ہے سچ کہ ہم نے انہیں دین سکھایا. اگر ہم اپنی اسی بات پہ اپنی اسلام بہنوں کی طرف آ جائیں تو کیا ہماری بچیاں یہ جانتی ہیں کہ جو معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے کہ جب ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بعد کتنے دن انہوں نے پاک رہنا ہوتا ہے،
کے کیا معاملات کو پتہ ہے؟ کیا کپڑے پاک کرنے آتے ہیں؟ میری گھر والی کو آتے ہیں؟ میری بچیوں کو آتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کی تربیت سے یکساں غافل ہو گئے ہیں، حقیقت بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرا رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ایک ایک نعمت کی پوچھ ہوگی۔ تو کیا اولاد نعمت نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں اولاد نعمت ہے؟ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسے دعا نہیں مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، 70 اور 75 اور 80 سال دو روایتیں ملتی اس طرح کی، ان کی ایج تھی، کس لیے مانگی؟ یہ نعمت ہے، اس کی پوچھ بھی ہوگی کہ اس کی تربیت کی درست انداز کے ساتھ۔ تو نیت کر لیں یار انشاءاللہ اپنی اولادوں کی تربیت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ گھر سے جاتے ہیں ان کو سمجھائیں، بیٹا آپ نے اسکول جاتے ہیں سلام لینا ہے، گھر میں واپس آنا سلام لینا ہے۔ اور آپ کو یہ بات عرض کروں، یہ بچوں کے لیے سنت نہیں ہے کہ گھر میں آتے جاتے سلام لیں، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ کیا میں گھر آتا ہوں میں گھر میں سب سے بڑا ہوں؟ کیا میں گھر میں جب انٹر ہوتا ہوں کیا میں سلام کرتا ہوں گھر والوں کو؟ اپنے بچوں کو سلام کرتا ہوں؟ نہیں کرتے۔ کبھی میں نے اپنی گھر والے کو سلام کیا؟ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اسکول سے بھائی کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے پتا ہے آپ سنائیں تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں مرد زیادہ طاقت والا ہوتا ہے یا عورت؟ ڈیفینیٹلی مرد ہوتا ہے۔ اب جناب سخت گرمی میں جناب مرد بھی ہے عورت بھی ہے، جناب ایک ایک بچہ دونوں نے اٹھایا ہوا ہے، گھر آتے ہیں سخت گرمی پسینے سے شراب ہو رہا ہے، اور گھر میں جب بیٹھتے ہیں تو مرد عورت کو کہتا ہے پانی دے پلائیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ اچھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی سفر طے کر کے آئی، آپ نے خود نہیں سفر طے کیا، اس نے بھی بچہ اٹھایا ہوا ہے، آپ نے بھی اپنا رکھتے جگر اٹھایا ہوا ہے، طاقتور بھی آپ ہے، تو کیا اسے نہیں؟ یہ بیوی لائے ہیں یا نکرانی لے گئے ہیں؟ اب کہیں گے آپ بیوی کے کام ہے، اور بھائی سارے بیوی کے کام نہیں ہے، پانی پلانا مرد کا بھی کام ہے، بیوی کے سارے کام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے واجب نہیں کیا کہ بیوی پر کہ وہ اس جناب خامد کے والدین کی خدمت کرے، ان کے کپڑے دے، انہیں پکا کے دے، اسلام نے واجب نہیں کیا۔ اسلام نے صرف اس پر یہ حکم رکھے ہیں کہ اس کا مرد جو ہے اس کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے والدین کے کپڑے دھوتی کہ نہیں دھوتی؟ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا کبھی آپ نے؟ میرے ساتھ ایک معاملہ ایسا ہو گیا، نئی شادی ہوئی تھی، اب ہم لوگ سو رہے تھے، تو اب جناب کیا ہوا، میں آپ کی بات عرض کرنے لگا، کیا ہوا کہ وہ میری والدہ تھوڑی سی بیمار ہے، سانس کا پرابلم، وہ ہمارے کمرے کے قریب ہی وہ غسل خانہ تھا، وہ واش روم بھی تھا۔ اب کیا ہوا، لائٹ بھی گئی تھی، اب ہمارے گھر میں نل کا بھی ہے، اب میں نے دیکھا کہ والدہ کھانس کی، میری آنکھ کھل گئی، میں نے گھر والوں کو اٹھایا، میں نے کہا ان کو انہوں نے واش روم جانا ہوگا، تو آپ ایسا کرو کہ انہیں پانی دے کے آؤ۔ اب جب میں نے اسے ہاتھ لگا نیند میں میں نہیں پتا، میں فوراً اٹھ گیا، میں نے یار پیدا میں مینو کیتا ہے نہیں کیتا، بیٹا تو میں ہوں، یہ میری ماں کی نگرانی ہے، میں خادم آپ کی بات میں ہوں نا، مجھے پیدا کیا ہے، میرے اوپر حقوق ہے، میری بیوی پر ان کے حقوق نہیں ہے، میرے اوپر حقوق ہے، طاقت میں بھی میں زیادہ ہوں، ماں بھی وہ میری ہے، پالا بھی اس نے مجھے ہے، 25 سال سے وہ میری خدمت کر رہی ہے، اور میں کیا اسے کراؤں کہ تم جا کے خدمت کرو؟ میں فوراً اٹھا، اس کی بھی آپ کھل گئی، خیر اس نے مجھے پکڑ لیا، چلے گی نا، وہ خود سے چلے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو گھر والی کو مینرز کس نے سکھانے ہیں؟ آپ نے سکھانے، تو نیت کریں انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کے ساتھ یقین مانے اتنا حسن سلوک ہے ان کا، ان عورتوں کا، یقین مانے سخت ترین گرمی میں ہم پنکھے کے نیچے جو ہے نا، پنکھے کے نیچے ہمیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پنکھے کے نیچے بھی ایسے دن آتے ہیں، تو یہ بیچاری اس وقت بھی دوپہر کے وقت جناب کمرے میں گیس کے آگے وہ گرمی میں ہمارے لیے کھانا پکا رہے تھے۔ اچھا آپ نے کسی کے میرا خیال کچن میں پنکھا نہیں لگا ہوگا نا، ظاہر نہیں لگا ہوگا نا، پنکھا بھی ہمیں پنکھے میں گرمی لگ رہی ہے، پنکھے کے نیچے ایئر کولر کے نیچے گرمی لگ رہی ہے، ان کے اوپر پنکھا بھی نہیں ہے، آگ بھی جل رہی ہے، سینے سے شراب ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے ہمارے لیے؟ کیا ہم نے کبھی اس کا شکریہ ادا کیا؟ ہم اگر اس کا شکریہ ادا کریں شاید کبھی جا کے تو شاید وہ خوشی سے جوش رہے گا، ان کیوں ہو گیا ہے؟ ان کیوں ہو گیا؟
ایک لکھی ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے سیکھنے کی بات ہے. اپنے بزرگوں کے انداز سے سیکھیں. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تو ختم ہو گیا, واقعہ میں نہیں ہے سنا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ اپنے پڑوسیوں سے بڑی محبت کرتے تھے, ان کے حقوق ادا کیا کرتے تھے. اگر پڑوسیوں میں اگر کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جاتے, ان کی خیر خواہی کرتے, پھر جنازے میں شرکت کرتے. جنازے میں شرکت کرنے کے بعد وہ سارے چھوڑ کر واپس آ جاتے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بیٹھ جاتے, قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا اپنا کوئی نہیں فوت ہوا, یہ ہمسائے کی بات ہے. ہمسایوں کے حقوق کس طرح یہ ادا کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے, مولا تیرا بندہ ہے, کمزور ہے, گناہ ہو گئے ہیں, معاف کر دے. کتنی خیر کوئی ہمسایوں. اور ہمارے انداز کیا واقع ہی, اور سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا جس سے واقعہ کا خلاصہ ہے, جس نے یہ پتہ کرنا ہونا کہ میں اچھا ہوں, تو فرمایا وہ اپنے ہمسائے سے پوچھے. اگر اس کا ہمسایہ کہے نا کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے, اگر وہ کہے کہ تو اچھا نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے. اور یہاں تک کہ جب حقوق ہمسائے کے بیان کیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا یوں لگا کہ ہمسائے کے اتنے حقوق ہمیں یوں لگا کہ کہیں ہماری وراثت میں بھی ان کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ہمسائے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, ساری پتر کی شادی ہوگا نا, ہمسائے تو پوری دار جناب دوسرے پنڈا لے بھی جناب قانون ہے, اور جناب ڈھول تو جناب کوئی مریض ہے, کوئی بچہ ہے بیچارہ وہ جناب سویا ہوا ہے, کوئی جناب بیمار ہے, کوئی بزرگ جو ہے ان سے پوچھیں ان کو نیند نہیں آتی. صحیح بات ہے, بزرگوں سے پوچھیں نا. میرے والد صاحب تو فرماتے بیٹا ایک وقت تھا میں اس ہاتھ پہ سوتا تھا اور اسی ہاتھ پہ سو, آنکھ کھل جاتی تھی, اب نیند ہی نہیں آتی رات کو. اب کسی بزرگ کو نیند آ جائے اور یہ جناب ڈھول پیٹ رہے ہو تو بتائیں مجھے اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نہیں کریں. ہمسایوں کے حقوق ادا کریں. ہمسایہ کافر بھی ہو نا تب بھی اسلام نے اس کے حقوق مسلمان پہ رکھے ہیں. کافر ہو, آپ کے رب کو بھی نہ مانتا ہو, آپ کے نبی کو بھی نہ مانتا ہو, تب بھی اس کے حقوق رکھے اسلام نے. اور ہمارے انداز ایسے ہیں کہ ہم ہمسایوں کی خیر خواہی سے صحیح بات ہے دور چلتے چل جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ تھا تو کیا ہوا کہ وہ گندگی کرتا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں پھینک دیتا. آپ صبح اٹھتے دیکھتے گندگی اور جناب صاف کر دیتے, اور وہ کرتا رہا, آپ صاف کرتے رہے, وہ کرتا رہا, آپ صاف کرتے رہے. ایک دن وہ بیچارہ نا خود ہی وہ اکھ کے, مجھے پنجابی جی نا اکھ کے اندر, بابا جی بزرگوں تو میرے تو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, روزانہ گندگی پھینک رہا ہے, اوپر سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. تکلیف تو ہے, تکلیف تو ہے, ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں ہے, تکلیف ہے. تم روزانہ گندگی کرتے ہو, میرے گھر میں پھینک دیتے ہو, تکلیف ہے, لیکن میرا دین جو ہے نا وہ فرماتا ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ, اور غصہ پینے والے. غصہ تو آتا ہے, یہ فطری عمل ہے, غصہ تو آ جاتا ہے, لیکن میرا رب فرماتا ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ, اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. فرمایا یہی اللہ کے محبوب بندے. اچھا آپ کا دین اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا ہے, پھر آج یہ گندگی بعد میں دھوئیے گا, پہلے میرے دل کے اندر کی گندگی دھوئے. اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا. آپ مجھے بتائیں پہلے کے دور کے مسلمان اس انداز کا, کفار ہمسائے ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرتے تھے, اور آج کا مسلمان ساتھ والا بھی مسلمان ہے لیکن وہ بیچارہ ہم سے تنگ ہے, پریشان ہے. ہم نے دیوار کھڑی کرنی ہو تو کبھی اسے پوچھا نہیں کہ جناب تمہاری جو تمہیں ہوا آتی ہے وہ کہیں رک نہ جائے, میں اوپر کر دوں. ہمسائے کا بچہ لڑ رہے نا ہمارے بچے کے ساتھ, پہلے 2 بچے لڑتے ہیں پھر ان کی مائیں لڑتی ہیں, جب وہ مائیں لڑتی ہیں پھر مخالفت بھی آئے تھے, وہ بھی لڑ پڑتے ہیں. ہمسائے بڑی دور کیا, یقین مانے ہمارے اپنے ایک پیڑ سے پیدا ہوئے 2 بھائی جو ہے آپس میں ایک چھوٹی سی بات پہ لڑتے ہیں, پھر ساری عمر ایسے گزار دیتے ہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام فرماتا ہے جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو.
جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. ہمارا اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے. اور ایسا نہیں اسلام کے احکامات جو ہے ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے. خواجہ صاحب کی سیرت میں آپ کو بتایا نا جانے کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے, یہ انداز ہوتے تھے. آج میٹھے اور پیارے اسلامیوں ہماری وجہ سے مسلمان تو مسلمان کفار مسلمان ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہوتے. یہ حقیقت بات ہے, آپ کو ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. سندھ میں ہمارا مدنی قافلہ گیا تو ایک جگہ پہ مدنی قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم جب گئے نا تو اس گاؤں کا انداز ہی الگ تھا. مسجد تھی وہ بھی تالا لگا ہوا. جب ہم گئے ہم نے وہ جناب کسی سے معلومات لی, وہ تالا کھولا, مسجد کی صفائی کی, ہم نیکی کی دعوت دینے کے لیے باہر نکلے. جب باہر نکلے نا تو بڑھاتے کہ ہم جن کو نیکی کی دعوت دیں وہ صحیح انداز میں ہمیں لفٹ نہ کرائیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آگے گئے تو ہم نے دیکھے ایک سامنے پان والا ہے, اسے کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے. بڑھاتے جب ہم ان کے پاس تھے تو اس نے ہمیں دور سے دیکھ کر وہ باہر نکلا ہے اور کہنے لگا جب بعد میں کیجیے گا, میں پہلے پانی پی رہی. انہوں نے مدنی قافلے والوں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ فرمائیں جناب حکم کریں. مدنی قافلے والوں نے تو نیکی کی دعوت دی. جب نیکی کی دعوت دی نا تو اب ساری سن کے وہ کہنے لگا وہ ایکچولی نا میں مسلمان ہوں, یہ بک دیکھ رہے ہو میں ہندو. آپ سمجھتے جو تھوڑا سا جن کے سر جاؤ کو پتا ہے کہ وہ جناب سندھ میں کتنے ہندو رہتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں دراصل ہندو ہوں لیکن یار میرا مسلمان ہونا چاہتا ہوں, لیکن آپ کی یہ مسلمان بھائی مجھے مسلمان نہیں ہونے دے رہے. اور جب دیکھتا ہوں نا کہ مسجدیں بند پڑی ہیں, آپ کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور یہ پاکستان وہ ملک ہے جو ہم نے خالصتاً اسلام کے نام پہ لیا ہے. میں آپ کو پاکستان کی ہی گاؤں کی اگر آپ کو بات بتاتا ہوں, ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں بغیر غسل کے مردوں کو دفنایا گیا ہے. غسل دینے والا کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں مولویوں پر اعتراض کرنے آتے ہیں, یہ حقیقت بات ہے. مولویوں پر اعتراض کرنا ہو ہم سے بڑا اینکر ہی کوئی نہیں ہے, لیکن جب وہ کہے نا دین سیکھ لو, دین نہیں سیکھتے. یہ حقیقت بات, دین نہیں سیکھتے, نہیں سیکھتے. ہم پر علوم کیا کیا فرض ہے. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے آپ نے 15 سال کی عمر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنے شہروں اور کتنے ملکوں کا سفر کیا ہے صرف علم سیکھنے. آپ مجھے بتائیں آج سے 800 سال پہلے کیا اس وقت دین سیکھنا آسان تھا یا اب آسان ہے؟ اب آسان ہے, اب آسان ہے. اس وقت آسان نہیں تھا لیکن وہ سیکھتے تھے. اس وقت مسجدوں میں پنکھے نہیں ہوتے تھے لیکن لوگ نمازی ہوتے تھے. آج پنکھے بھی ہیں, اے سی بھی ہیں, لوگ نمازی نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو فجر اور عشاء میں نہیں آتا تھا نا ہم اسے منافق سمجھتے تھے. ہم سمجھتے تھے یہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہو اور وہ مسجد سے باہر ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اب آ جائے نا تو شاید ہم سب کو کافر کہہ دیں جو ہمارے انداز ہے. اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنا محاسبہ کریں, اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں, پھر اس پر عمل کریں. ہمارے بزرگوں کا یہ انداز ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے کلوز تھے, بڑے زبردست مرید تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں حاضر ہوتا تو میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدین کو نماز کی کثرت کے ساتھ تلقین کیا کرتے تھے, تلقین فرمایا کرتے تھے. اور پھر ایک دن آپ نے فرمایا کہ کتنے وہ بدبخت لوگ ہیں ان پر 70,000 آپ نے فرمایا تف ہیں, یہ پنجابی میں کہ جو نماز وقت گزار کے پڑھتے ہیں, نماز ہی نہیں پڑھتے. اور ایک دن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مختار کاکی جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رو رہے تھے, تو میں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یار نماز جو ہے نا یہ دین کا ستون ہے. مختار کاکی نماز دین کا ستون ہے, اور جب ستون نہیں نہ ہوتا تو چھت گر پڑتی ہے. اور آپ فرما رہے تھے, پھر آپ نے ایک وعید بیان کی نماز نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے. میٹھے اور پیارے اسلامیوں, ہمارے بزرگوں کا یہ انداز ہے. میں کسی ایک ٹاپک پہ بات کروں خواجہ صاحب کی,
یقین مانے ٹائم میرا ہو گیا ہے، شاہ صاحب نے 10 منٹ دیے، 6 منٹ رہ گئے، اس میں انشاءاللہ بات ختم ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج میرا دل تھا کہ خواجہ صاحب کے واقعات، جو بھی واقعات بتانا ہے اس کے بعد اس کی جو معاملات ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو بھی لینا ہے، صرف خواجہ صاحب کی خواجہ خواجہ کر کے نہیں جانا ہے، پہلے ان کی بات کرنی ہے، ان کا انداز بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد انداز بیان کرنے کے بعد پھر ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس میں بات کرنی ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انداز اپنا، آپ اپنے مریدوں کو نماز کی دعوت دیا کرتے تھے اور پھر اس بات پر رویا کرتے تھے، اور ہمارے انداز کیا ہے، ہم خواجہ صاحب کو ماننے والے ہیں، ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کا پڑوسیوں کے ساتھ انداز کیا تھا، ان کا بڑوں کے ساتھ انداز کیا تھا، وہ باادب کتنے تھے اور ہم کتنے ہیں۔ خواجہ صاحب دن میں 2 مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے شاید بچپن میں وہ امام صاحب سے قرآن پاک ایک مرتبہ پڑھا تھا، زندگی میں شاید دوبارہ نصیب نہیں ہوا۔ حقیقت بات ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، خواجہ صاحب کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں، 2 عمل جو ہے اپنے آپ لے لیں۔ نمبر 1 سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ کریں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ کبھی آپ نے کسی بھی بڑے آڑتی اور کاروبار والے کو یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی دکان کا حساب نہ کرتا ہوگا، نہیں کرتا ہے، اس نے 10 15 20 ہزار پہ منچی رکھے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ یار میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اکاؤنٹیبلٹی نہ کروں، جب تک میں یہ نہ دیکھوں میں لاس میں جا رہا ہوں پروفٹ میں جا رہا ہوں، جب تک مجھے یہ نہیں علم ہوگا میں سروائیو کیسے کروں گا، آگے کیسے نکلوں گا میں۔ اور ہماری زندگی 30 سال 40 سال ہو گئی ہے، کیا ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں؟ یار میں کہاں کھڑا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہے۔ اب بتائیں، آپ اپنا محاسبہ کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ میں اپنا کرتا ہوں، میری عمر کتنی ہو گئی ہے اور رہ کتنی گئی ہے، تو کیا میں جو ہے وہ میری نیکیاں میری برائیوں پر غالب ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو یہاں دیکھیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا واجہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سرکار علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، میرا رب فرماتا ہے مجھے اسے عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ کیسا کریم ہے یار میرا رب، ہمارا رب کیسا کریم ہے، ہمارے بالوں کی سفیدی کی وجہ سے ہماری حیا آتی ہے، مطلب مجھے عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ صحابی نے عرض کی، یا امیر المومنین یہ تو خوشی والی بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو خوشی والی بات ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائے مجھے سے عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں، میرے رب کو اسے عذاب دینے میں حیا آ رہی ہے، اسے گناہ کرنے میں حیا نہیں آتی، اسے حیا آتی نہیں آتی۔ یہ بوڑھا ہو گیا اب بھی گناہ ہو جائے۔ تو یقین مانے میٹھے اور پیارے سے اگر ہم اس سے نکلیں گے نا، خواجہ صاحب تو ہم کرتے ہیں، اگر ہم ان کی سیرت پر چلیں گے نا تو یاد رکھیے گا محبت الحمدللہ ہمیں ہے، اولیاء سے محبت ہے، سرکار علیہ السلام سے محبت ہے، ہر صحابی سے ہمیں محبت ہے، اور ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، مولا شیر خدا ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت ابو سفیان ہو، جو بھی ہو صحابی ہو وہ جنتی ہے، لیکن ہم ان کی سیرت پر نہیں چلتے۔ ہمارے ایک پرابلم پائی جاتی ہے، وہ یہ ہم عمل میں بہت ہوئے ہیں۔ 2 منٹ رہ گئے، بس 2 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہے۔ ہم عمل میں بہت دور ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا یار وہ نماز پڑھے گا تو بعد میں کہتے ہیں حضرت صاحب ایتھوں دعا جس دن تسی کیتی نا اس دن اسی مصیبتیں آ گئی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یار تیرے واسطے کبھی اسی ایتھوں رزق واسطے بھی دعا نہیں کی تھی، اتنے تو بغیر دعاؤں کمان میں اٹھ جانا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ رزق کے لیے تو تم چلے جاتے، میں نے پہلے بات کی ہے کہ کمانا چاہے کروڑوں پتی بنے، یہ غلط کام نہیں ہے، میں نے یہ نہیں بات کی،
لیکن یہ ہماری ضرورت ہے. But being a Muslim, our first priority should be Islam. ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہماری فرسٹ پرائورٹی تو اسلام ہونا چاہیے نا. یہ تو ضروریات ہے, یہ تو ضروریات ہے. تو ضرورت کے پیچھے حد سے زیادہ بھاگنا اور مقصد کو بھول جانا, یہی تو غفلت ہے. اور غفلت کسی کہتے ہیں؟ کسی کی بیٹی جوان ہو جائے اسے یہی فکر نہ ہو میرے سے پیار ہے, کیا اسے آپ عقلمند کہو گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کہو گے یار یہ عقلمند ہے, اسے پتہ نہیں ہے اس کی بیٹی جوان گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے, یہ عقلمند نہیں ہے. اور جس کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہو, برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہو اور وہ غفلت میں پڑا ہو, اسے عقلمند کہیں. آخری ایک واقعہ اسی بات میں, وہ کہتے نا ایک بادشاہ تھا, اس نے کہا میری سلطنت میں سب سے بڑا جو بیوقوف ہے اسے پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ. بادشاہ نے اپنا دانت ہو کے مرضی گئی. اب کیا ہوا, ایک شخص کو لایا گیا, کہا کہ حضرت یہ آپ کی سلطنت میں سب سے بڑا بیوقوف یہ بندہ ہے. اچھا آپ کو بادشاہ نے اسے جناب ایک ہار تھا موتیوں کا, اسے پہنایا, کہا جا تیری موج, تجھے آج میں نے ہار دیا, جا ہو جائے گا, تو سب سے زیادہ بیوقوف ہے وہی آدمی تھا. اور وہ بیوقوف چلا گیا. صرف بیوقوف نہیں, پوری سلطنت میں سب سے بڑا بیوقوف. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سلامت جان بیمار ہو. اب یہ بیوقوف سوچنے لگا یار, بیوقوف کبھی کبھی سوچ بھی لیتے ہیں, سوچنے لگا یار بادشاہ بیمار ہو گیا, میں اس کے پاس نہ جاؤں, اس کی طبیعت خیریت پوچھوں. اس نے کہا چل یار بادشاہ کے پاس. اب اگر 1-2 منٹ اوپر ہو گیا تو اس واقعے میں معذرت ہے. اچھا کیا ہوا, یہ بادشاہ کے پاس آیا, بادشاہ سے کہا بادشاہ سناؤ کیا حال ہے. بادشاہ نے کہا کوئی حال نہیں ہے, اب تو آگے کی جانے کی تیاری ہے. اس نے کہا اچھا آگے جانے لگے, ہاں بس آخری وقت ہے. کہ اچھا بادشاہ یہ تو بتاؤ کہ یہاں تو تمہارا بہت بڑا محل ہے, تو جہاں جا رہے ہو وہاں کوئی محل وغیرہ تیار کیا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا نہیں, وہاں کے لیے تو میرے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا بادشاہ یہ بتاؤ, یہاں میں تمہارے بڑے خدام دیکھ ہوں, تمہارے آگے پیچھے خدام ہیں جو تمہاری کیئر کر رہے ہیں, جہاں جا رہے ہو وہاں کو خاتون وغیرہ تیار کیا ہے؟ وہاں کے لیے تو خاتون کوئی تیار. اچھا بادشاہ یہ بتاؤ کہ یہاں تو تمہارے جناب تمہارے خاتون میں جناب پنکھا بھی جلتے ہیں جناب, یہ ایسی تمہاری ایشو عشرت کے ساتھ زندگی گزارے ہو, تو جہاں جا رہے ہو وہاں کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا؟ وہاں کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا کچھ بھی نہیں کیا؟ بادشاہ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کہا اچھا, اس نے اپنا ہاتھ اتارا اور بادشاہ کے گھر میں ڈالا. کہ بادشاہ میں بیوقوف تو ہے نا, بات سمجھنے والی کہ بادشاہ پھر میں کہاں سے بیوقوف ہوا؟ بیوقوف تو ہوا نا کہ جہاں تو جا رہا تجھے وہاں کی فکر ہی نہیں ہے, تم نے عارضی زندگی گزاری ہے, اس کے لیے تم نے محل بھی تیار کیا, خدا بھی ہے, سب کچھ ہے, اور جہاں تم اپنی زندگی جاؤ گے, جہاں انلمیٹڈ زندگی ہوگی, وہاں جا رہے وہاں کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا, تو تم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اور یہی بات ہم اپنے اوپر لیں. آج ہم گرمیوں کے لیے ہمیں سوٹ الگ سے سلوائے, آج گرمیوں کے لیے ہمارے گھروں میں پنکھے ہیں, آج ٹھنڈے پانی کے لیے فریزر ہے, آج ٹھنڈے پانی کے لیے فریزر نہ بھی ہو برف کا انتظام کرتے ہیں. تو بتائیں کہ ہم قبر میں جا رہے ہیں, وہاں لائٹیں لگا رہی ہیں, نہیں ہو رہی لائٹیں, عمل کی لائٹیں لگ رہی ہیں, تو کیا ہم نے اس کا بندوبست کر دیا ہے؟ دیکھنا ایک امام غزالی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں عبادت سے سب سے بڑی چیز روکنے والی جو ہے نا وہ رزق ہے. یہ رزق کے بندے کو عبادت سے روکتا ہے. امام غزالی نے یہ نہیں کہا کہ رزق تمہارا غلط ہے, نہیں, فرمایا رزق جو ہے یہ عبادت میں سب سے بڑا خلل جو ہے رزق ہے. یہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی اولادیں آپ سے 3 گنا زیادہ تھیں, انہوں نے رزق بھی کمایا, رب کو بھی راضی کیا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم رزق کے پیچھے بھاگ کے رزاق کو بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں. آئیے ملت بھائی صاحب, دعوت اسلام کا ماحول ہمیں یہی سوچ اور یہی فکر دیتا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں, اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں, پھر اس سے مدنی بھولیں, اس پر عمل کریں. جیسے آج ہم نے 2-3 باتوں پہ گفتگو کی, نماز پہ بھی گفتگو کرنے کا میرا مائنڈ سیٹ تھا, لیکن وقت نہیں ہے, اور آپ کا ذوق چوک میں دیکھ رہا ہوں اٹھ کے گئے نہیں, آپ نے برداشت کیا, اللہ آپ کو برکت دے.
تو جو یہاں سے ہم نے آج مدنی پھول سنے ہیں تربیت کے حوالے سے، گھر والی کا شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے، والدین کا بھی شکریہ ادا کریں، تو ان چیزوں کے حوالے سے ہم نے آج سنا تو نیت کریں انشاءاللہ سمجھے اس پر عمل کریں۔ اچھا اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اچھی صحبت اختیار کریں اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ بس سرکار نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ویسا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب میں شراب پیتا تو چلے گا، میں شراب پیتا ہی نہیں، تو پیتا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، نہ بھی تجھے رنگ نہیں چڑھے گا، چڑھ جائے گا۔ وہ بے نمازی تو بھی تو بے نمازی ہو گیا، تو شراب کو اچھا سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھ رہا تو قریب بیٹھا ہے، اگر اچھا نہیں سمجھ رہا تو برا بھی نہیں سمجھ رہا، اگر برا سمجھتا تو یہاں بیٹھتا ہی نہ، تو یہ اس کا رنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ صحبت اچھی رکھیں اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرنی ہے یہ شاہ صاحب آپ کے پاس ہے کہ آپ کو ہمارے بارہ اپنا جو نیک اعمال کے رسالے اس کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ وقت میرے 5 منٹ اوپر ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی محبت اللہ